الرحیم بہت ہی اہم موضوع ہے اور یوں سمجھ لیں کہ ہماری روحانی اور معنوی زندگی کی رگ حیات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے دو چیزیں چھوڑی، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ ایک مومن، ایک منتظر انسان کی زندگی جو ہے وہ در واقع دو الہی حجتوں سے تمسک ہے۔ ایک حجت ناطق یعنی جو وقت کے امام ہیں، جیسے آج ہم امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ہیں، اور ایک حجت صامت جیسے کتاب پروردگار قرآن مجید۔ قرآن مجید یہ وہ حجت ہے جو ہمارے گھروں میں موجود ہے، اور امام مہدی علیہ السلام پردہ غیبت میں ہیں، لیکن ان سے تمسک اور توسل ہو سکتا ہے۔ لیکن قرآن کتاب کی شکل میں ہمیشہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور درس دینے کے لیے ہمیں روحانی، معنوی، دنیاوی، اخروی جتنی بھی سعادتیں مل سکتی ہیں وہ فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ قرآن کے جتنے بھی مفاہیم ہیں وہ وقت کے امام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزم ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں ولایت مدار ہوں اور میں زمانے کے ولی سے جڑا ہوں اور اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور اگر کچھ لوگ اہل قرآن ہیں، حافظ قرآن ہیں اور بہت زیادہ قرآن پہ کام کر رہے ہیں، اور اگر ان کے اندر محبت اہل بیت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تا قیامت ایک سلسلہ چھوڑا ہے اوصیاء کا، اگر زمانے کے وسیع جو کہ اطرت اور اہل بیت پیغمبر ہیں، اگر ان سے بھی تمسک نہیں ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ قرآن مجید جو ہے اصل میں وہ مومنوں کی کتاب ہے، اور ایک قدم آگے بڑھاؤں، وہ مومنوں کی کتاب ہے لیکن ہدایت متقین کو دیتی ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی پروردگار نے واضح کر دیا۔ یعنی قبلہ میں ایک لحظے کے لیے روک رہا ہوں، ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو لینا چاہتے ہوں۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ دسترخوان لگا ہوا ہے، عمومی ہے، جی جی، کھائیں چلے جائیں۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ خدا نے آپ کے نصیب کا رزق لکھا ہوا ہے، اس کو تلاش کریں اور اپنے تک پہنچائیں۔ تو قرآن کا بھی اسی طرح ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، لینا ہے، یا جو تلاش کرے گا اس کو ملے گا؟ جو تلاش کرے گا۔ ہمیشہ ہدایت ایسے ہی ہے، ہدایت خود ڈھونڈنی پڑتی ہے، تلاش کرنی پڑتی ہے۔ ہدایت موجود ہوتی ہے لیکن اس کو پانے کے لیے ہم جو ہیں کچھ نہ کچھ تیاری کرتے ہیں۔ جیسے ایک بچہ جو ہے اس نے ڈاکٹر بننا ہے، اور ڈاکٹر بننے کے سارے ذرائع ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، راستے موجود ہیں، لیکن اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے والدین کام کرتے ہیں۔ اجتماعی طور پر بچہ جو ہے خود بھی حرکت میں آتا ہے، خود کو اس مرحلے تک تیار کرتا ہے تو وہ ڈاکٹر بنتا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی کام جو ہے ہم نے کرنا ہے، جب تک اس کے لیے خود حرکت میں نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم اس کے نتیجے تک یا ثمرے تک نہیں پہنچیں گے۔ میں یہاں اس سے پہلے کہ شروع کروں کہ قرآن کو کیسے پڑھیں، میں بعنوان تمہید دو تین چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو رغبت نہیں ہے قرآن کی طرف، انس نہیں ہے قرآن کی طرف، اور قرآن پر کوئی خزینہ کرنے کے لیے، سرمایہ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف اپنے بچوں کو جو ہے ان کا اقتصادی جو مستقبل ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں، اور اس پر بے پناہ پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ تعلیم کا معنی ہی یہ ہو گیا نا جی صاحب؟ جی، ہاں جی، آج کل جو ہے وہ معاشرے کے اندر ایسا ہی ہے۔ مثلا ہمیں ہزاروں لاکھوں روپیہ لگانا پڑے، ہم لگاتے ہیں اس تعلیمی ادارے پر اور اس بچے پر اور اس کے لباس پر، اس کی تمام ضروریات پر، اور ہدف ہمارا کیا ہوتا ہے کہ یہ بچہ اقتصادی حوالے سے کل جو ہے ایک مضبوط بالآخر ایک نتیجے تک پہنچے اور اپنا اقتصادی مستقبل بنائے۔ نتیجتاً یعنی میں اس سے یوں کہوں گا کہ اس کی جسمانی ضروریات کو صرف مد نظر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو جنبے دی ہیں، جسمانی اور روحانی۔ روحانی پہلو اس کا تشنا ہے، ہمیشہ تشنا، نہ اس پہ ہم سرمایہ لگاتے ہیں، نہ اس کے لیے بچے کو رغبت دلاتے ہیں، نہ اس کے لیے کوئی آئندہ زندگی میں ایک روحانی پہلو اس کے لیے بناتے ہیں۔ مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ بعض دفعہ ایک بچہ جو بہترین ڈاکٹر بن گیا ہے معاشرے کے اندر، اس کے والدین نے لاکھ روپیہ لگایا اور اس کو اس مقام تک پہنچایا، اب وہ ایک ڈاکٹر بن گیا ہے، وہ ہو سکتا ہے ایک بہترین اقتصادی حوالے سے بھی اپنے اور اپنے خاندان کے لیے بہت پیسہ کما رہا ہو، لیکن ہو سکتا ہے اپنی شخصیت میں ایک قصاب سے بھی بدتر ہو، بلکہ میں کہوں گا ایک حیوان سے بھی بدتر ہو، چونکہ وہ کسی پہ رحم نہیں کر رہا۔ اور حتیٰ کہ بہت سارے ادارے جو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں نا، دوائیوں اور ڈاکٹروں سے متعلق جو ادارے ہیں، جو مافیا ہے، ان سے منسلک ہو کر ہو سکتا ہے وہ بے خبری میں انسانوں کے اعضاء کا کاروبار بھی کر رہا ہو اور ایسی دوائیاں دے رہا ہو جو 100% نقصان دہ ہوں۔